نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک اہل حدیث آیا اور اس نے کہا کہ آپ سے 3 طلاق کے مسئلے پر گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا بالکل، آپ کہتے ہیں 3 طلاق ایک ہوتی ہے تو آپ اس پر دلائل پیش کریں۔ تو اس نے پہلی دلیل پیش کی جو مسلم شریف کی روایت ہے کہ کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر 3 طلاق ایک واقع ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس کا ترجمہ کریں، تو اس نے اس سے ترجمہ کیا، ان کی جو اپنی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا تھا ایک مجلس میں 3 طلاق ایک واقع ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ایک مجلس کا ذکر حدیث میں دکھائیں۔ ظاہر سی بات ہے حدیث میں ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن سارے اہل حدیث نے تقریباً جو ہے اس لفظ کا اضافہ کیا ہے اور اپنے مطلب کے مطابق حدیث کو لینے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ایسا ہے ہی نہیں حدیث کے اندر کہ ایک مجلس میں 3 طلاق ایک ہوتی ہے، اور آپ کے یہاں یہ نظریہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاق دی جائے تو ایک واقع ہوتی ہے، ورنہ آپ کے نزدیک بھی اسی طرح ہے کہ اگر کوئی صبح 1 طلاق دے، دوپہر 1 طلاق دے، شام 1 طلاق دے، 3 طلاق واقع ہوگی۔ یعنی مجلس اگر الگ الگ ہو، ایک بیٹھک میں بیٹھ کے 1 طلاق دی، پھر دوسرے بیٹھک میں بیٹھ کر دوسری طلاق دی، پھر تیسرے بیٹھک میں بیٹھ کر تیسری طلاق دی، آپ کے نزدیک بھی 3 ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی آج کے دن دے دے، کل دے دے، پرسوں دے دے، پھر بھی 3 طلاق ہوگی آپ کے نزدیک بھی۔ اسی طرح اس ہفتے دے دے 1 طلاق، دوسرے ہفتے دوسری طلاق، تیسرے ہفتے تیسری طلاق، آپ کے نزدیک بھی 3 طلاق واقع ہوگی۔ میں نے کہا کہ اب یہ بتائیں، اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور وہ کہے میں نے آج اپنی بیوی کو 1 طلاق دی تھی اور اس سے پہلے 1 طلاق دی تھی، اس سے پہلے دن 1 طلاق دی تھی، کتنی طلاق واقع ہوگی؟ آپ کہیں گے 3، وہ کہے گا نہیں، اس لیے کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ 3 طلاق ایک ہوتی تھی۔ اب ایک مجلس میں 3 طلاق ایک واقع ہوتی تھی، یا صبح شام اور رات کو ایک واقع ہوتی ہے، یا ایک دن دوسرے دن تیسرے دن، یہ کچھ بھی نہیں ذکر۔ تو وہ کہے گا کہ حدیث کے مطابق 1 طلاق واقع ہوئی۔ اب وہ کوئی آ کے 1 سال میں 1 طلاق دے، دوسرے سال دوسری طلاق، تیسرے سال تیسری طلاق، وہ بھی یہی کہے گا کہ دیکھو میں نے 3 طلاق دی ہے لیکن 3 ایک ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث کا مفہوم صحیح نہیں بنے گا، پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے سند کے اعتبار سے مسلم شریف کی روایت ہے، سند بھی صحیح ہے، حدیث بھی صحیح ہے۔ اب میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کوئی آج 1 طلاق دے دے، 1 سال کے بعد 1 طلاق دے دے، اگلے سال 1 طلاق دے دے، کتنی طلاق واقع ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے سب کے نزدیک 3 طلاق واقع ہوگی۔ تو اس لیے یہ حدیث کو پیش کرنا درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے خود بعض اہل حدیث نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ایک تو یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، اور دوسری بات یہ حدیث شاذ ہے، یعنی صحیح جو احادیث ہیں ان سے جو بات ثابت ہو رہی ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح کہا ہے کہ اس حدیث میں اضطراب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اجماع امت کے خلاف یہ حدیث ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر علت ہے، اور یہ حدیث اسی طرح ہے جس طرح کی متع والی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں متع ہوتا تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کو منسوخ کر دیا۔ یہ بالکل اسی حدیث کی طرح ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو بعض اہل حدیث خود ہی کہتے ہیں کہ اس میں مجلس واحد کا بھی ذکر نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس میں ہو، تو خود دلیل نہیں مانتے بعض اہل حدیث۔ اور پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ یہ حدیث غلط ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا وہ مطلب نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہم سے سمجھیے کہ اس طرح طلاق دی جاتی تھی عربی میں، انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن، یا طلقتو کی طلقتو کی طلقتو کی، اس طرح جو ہے طلاق دینے کا معاملہ تھا۔ یعنی اس کا مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، یا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، اس طرح جو ہے طلاق دی جاتی تھی۔ تو یہ طلاق اگر رخصتی سے پہلے نکاح کے بعد دی جائے تو انتی طالقن کہنے کے بعد جب وہ دوسرا انتی طالقن کہے گا، پہلی انتی طالقن سے اس کو طلاق بائنہ ہو جائے گی، اور کیونکہ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے عدت نہیں ہوتی، تو ایک ہی طلاق سے وہ اس کے نکاح سے باہر ہو گئی۔
اب جو دوسری دفعہ جو انتی طالقن کہا یا تیسری دفعہ جو انتی طالقن کہہ رہا ہے، اس سے اس کو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اجنبیہ عورت کی طرح ہو گئی. جس طرح کوئی راہ چلتے ہوئے کسی عورت کو کہے کہ تجھے طلاق، تو ظاہر سی بات ہے طلاق تو جو عورت نکاح میں اس کو دی جاتی ہے، کسی بھی خواتین کو چلتے پھرتے نہیں دی جاتی. تو گویا ایک طلاق کے بعد جو رخصتی سے پہلے دی گئی ہے، ایک طلاق سے وہ بائنہ ہو گئی، اب اجنبیہ عورت بن گئی، دوسری تیسری طلاق اس کو واقع نہیں ہوگی. تو اس حدیث کا یہ مطلب تھا کہ اگر رخصتی سے پہلے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح طلاق دے گا، انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن، تو یہ 3 طلاق ایک واقع ہوگی. ایک مطلب یہ تھا. اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو رخصتی کے بعد طلاق دیتا ہے، یعنی صحبت کرنے کے بعد طلاق دیتا ہے، اور اس طرح کے الفاظ سے انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن، اس طرح کے الفاظ سے یا طلقتکی طلقتکی طلقتکی، ایسی صورت میں بھی عام طور پر 3 ہی طلاق واقع ہوگی. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں، میری ایک کی نیت تھی، میری نیت ایک کی تھی، تو ہم جو ہے اس سے قسم لے لیں گے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اگر وہ کہے گی کہ نہیں، میں نے جو ہے 3 دفعہ جو کہا تھا یہ تاکیدن کہا تھا، جس طرح کوئی کہے کہ میرے پاس زید آیا تھا، زید آیا تھا، تو اس نے جو 3 دفعہ زید کا استعمال کیا، اس کا مطلب اس بات کو پختہ کرنا ہے. تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، اور دوسری تیسری طلاق سے مراد یہ کہ اس کے ذہن نشین ہو جائے، اس کو بات سمجھ میں آ جائے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، اور دل میں ایک کی نیت ہوگی، تو ایسی صورت میں ایک واقع ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ 3 طلاق ایک واقع ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیانت داری کا معیار کم ہونے لگا، اور جو سچائی کا معیار تھا وہ دیکھا کہ اس میں کمی آ رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مزاج شناس رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے مزاج کو سمجھنے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا، خلفائے راشدین کے طرز پر چلنا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بصیرت سے اندازہ لگا لیا کہ آگے چل کر جب دیانت داری کا معیار جو ہے گر جائے گا، 3 طلاق کی نیت سے 3 دیں گے اور بعد میں کہیں گے کہ نہیں ایک کی نیت تھی. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے ہم 3 کو 3 نافذ کر دیں گے، کیونکہ لوگوں نے جلدی کر لی. یہ تو ایسی صورت میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، یا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، اور ایک کی نیت کرے. ایسی صورت میں اگر وہ دیانت داری کے ساتھ اگر واقعی ایک کی نیت تھی تو وہ جانے، اللہ جانے. ہم جو ہے حکم تو یہی لگائیں گے 3 طلاق کا. لیکن اہل حدیث نے کیا کیا، اس مفہوم سے ہٹ کر اس نے کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے بیوی کو تجھے 3 طلاق، تب بھی ایک ہوگی، حالانکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو کہا ہو کہ تجھے 3 طلاق، ایک دفعہ میں 3 لفظ استعمال کرے، یعنی تجھے 3 طلاق. ایسی صورت میں عقل بھی یہی کہتی ہے کہ 3 کا مطلب 3 ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا. جس طرح جو ہے کوئی آدمی جو ہے اہل حدیث کے ہوٹل میں گیا اور اس نے جو ہے 3 پراٹھے کھائے، 3 پراٹھے کھانے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، ایک مجلس میں 3 ایک ہوتی ہے آپ کے نزدیک، لہذا میں نے 3 پراٹھے کھائے، یہ ایک ہے، ایک پراٹھے کی قیمت آپ مجھ سے وصول کریں. تو ظاہر سی بات ہے وہ کہے گا یار 3 پراٹھے کھا کے 3 کی قیمت دو، ایک کی کیا ہوتی. تو بات یہی ہے کہ یہ عقل میں بھی آنے والی بات نہیں ہے. تو یہی لفظ اگر رخصتی سے پہلے کہے یا رخصتی کے بعد کہ تجھے 3 طلاق، تو پھر جمہور امت کے نزدیک 3 طلاق واقع ہوتی. تو میں نے بتایا کہ یہ جو 700 ہجری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، اور سارے خلفائے راشدین کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین، سب کے زمانے میں 700 ہجری تک 3 طلاق 3 ہی واقع ہوتی تھی. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تفرد امت کے سامنے پیش کیا، یعنی نئی تحقیق پیش کی کہ نہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کی وجہ سے 3 طلاق 3 نہیں ہوتی بلکہ ایک ہوتی ہے. اس زمانے سے جو امت میں پھوٹ پڑی ہے، وہ آج تک اہل حدیث جو ہے اندھی تقلید کرتے ہوئے جو ہے اس موقف کو لیتے ہیں جو علامہ ابن تیمیہ کا ہے، جس کو علماء امت نے رد کر دیا کہ 3 ہی ہوتی ہے، ایک نہیں ہوتی. تو یہ دلیل تھی اس کی، اور اس دلیل کا یہ جواب تھا. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی اتباع کی توفیق نصیب